بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہ کورونا وائرس کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہائی رسک گروپ ہے جن کو کورونا وائرس کا زیادہ خطرہ ہے یہ کورونا وائرس کا انفیکشن ہونے کا، اور دوسرا جب ان کو انفیکشن اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو یہ زیادہ کریٹیکل حالت یعنی سیریس حالت میں جا سکتے ہیں، ان کے بارے میں بات کروں گا۔ جو ہائی رسک گروپ ہے وہ کیا ہوتا ہے، کون سے لوگ ہیں جو ہائی رسک میں ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ کورونا وائرس کی وبا کے دوران کیا کرنا چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس انفیکشن سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں کہ ہائی رسک گروپ جو ہے کورونا وائرس کا وہ جن کو ہو سکتا ہے وہ کون سے لوگ ہیں۔ ایک تو اگر عمر کی بات کر دی جائے تو جو عمر میں زیادہ ہیں، خاص کر 65 سال سے زیادہ جن کی عمر ہے، ان کو کورونا وائرس کا زیادہ خطرہ ہے، اور ان کو اگر خدا نخواستہ ہو جائے کورونا وائرس کا انفیکشن یا یہ بیماری تو ان کو یہ سیریس بیماری ہو سکتی ہے، کریٹیکل حالت میں یہ جا سکتے ہیں، تو ان کو زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ دائمی قسم کی کرونک ڈیزیزز میں مبتلا ہیں، جیسے سانس کی بیماریاں اگر ہم دیکھیں تو اس میں COPD کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز ایک بیماری ہوتی ہے جو زیادہ لمبے عرصے تک لوگ سگریٹ پیتے ہیں، ان کو یہ سانس میں رکاوٹ ہو جاتی ہے اور کھانسی ہوتی ہے، بلغم آتی ہے، اسے COPD کہتے ہیں۔ تو جن کو COPD کی بیماری ہوتی ہے، دائمی کھانسی اور بلغم کی بیماری ہوتی ہے، تو ان کو بھی کورونا وائرس کا زیادہ خطرہ ہے، اور ان کو بھی سیریس والی بیماری یعنی کریٹیکل کنڈیشن میں یہ جا سکتے ہیں جب ان کو کورونا وائرس کا خدا نخواستہ انفیکشن ہو۔ اس کے علاوہ دل کی بیماریاں ہیں، جس طرح ہارٹ اٹیک جن کو ہوا ہے اور وہ اس کے لیے دوائیاں لے رہے ہیں، تو ان کو بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے، یہ بھی ہائی رسک والے گروپ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو لیور کی بیماریاں ہیں، سیروسس لیور جسے کہتے ہیں، وہ بھی اگر جن کو ہوگا اور پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، جو لیور بالکل کام نہیں کرتا، یہ ہیپاٹائٹس B ہیپاٹائٹس C جن کو ہوا ہوتا ہے پرانا، اور اس کے بعد جب لیور بالکل جگر کام کرنا چھوڑ دے تو اسے سیروسس لیور کہتے ہیں، جب بالکل نوڈیولز اس میں بن جاتے ہیں، تو یہ سیروسس لیور یعنی بڑی جو کرونک بیماری ہے وہ ہو تو ان کو بھی زیادہ خطرہ ہے۔ اس طرح اگر گردوں کی بات کریں تو اگر گردے کام نہیں کر رہے ہیں، جیسے لوگوں کو رینل فیلیئر ہوتا ہے، کرونک رینل فیلیئر، اور ان کو ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ وہ ڈائلیسس اپنی کرانی پڑتی ہے، تو ان لوگوں کو بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے کورونا وائرس کا، اور یہ اگر خدا نخواستہ ان کو بھی کورونا وائرس کا انفیکشن ہوتا ہے تو یہ کریٹیکل حالت ہو سکتی ہے، زیادہ سیریس بیماری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو شوگر ہے، ڈائبیٹکس ہیں، تو ان کا بھی چونکہ امیون سسٹم مدافعتی نظام ان کا کمزور ہوتا ہے، تو ان کو بھی کورونا وائرس کے چانسز بھی زیادہ ہیں ہونے کے، اور اگر ہو جائے تو کریٹیکل حالت میں جا سکتے ہیں۔ اس طرح اگر لیڈیز کو ہم دیکھا جائے، عورتوں کو دیکھیں، خواتین کو دیکھیں، تو ان میں سے جو حاملہ خواتین ہیں ان کا بھی امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، دبا ہوا ہوتا ہے، سپریس ہوا ہوتا ہے، تو ان کو بھی کورونا وائرس کا انفیکشن زیادہ چانسز ہیں۔ یہ بھی ولنریبل گروپ ہے، ہائی رسک گروپ ہے، اور ان کو بھی سیریس بیماری کورونا وائرس کی ہو سکتی ہے۔ تو یہ مین وہ لوگ ہیں جو کہ ہائی رسک ہیں، تو ان کو زیادہ حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس دوران ابھی یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے تو یہ جو ہائی رسک ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک بالکل اسپیسیفک علاج یا اس کا بچاؤ جس طرح ویکسین ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، تو ابھی صرف ایک کام کیا جا سکتا ہے کوئی بھی، کہ وہ صرف ہم پریونشن لے سکتے ہیں، یعنی ہم پریونٹیو میئرز جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ ہم اختیار کر سکتے ہیں تاکہ یہ انفیکشن کے چانسز کم سے کم ہوں۔ تو اس میں یہ جتنی بھی حفاظتی تدابیر بتائی جا رہی ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے ان لوگوں کو، اور زیادہ ان کا خیال رکھنا چاہیے، خاص کر اگر وہ گھر سے باہر کم سے کم جائیں، یہ جو اوور کراؤڈڈ جگہ ہیں جہاں پہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، اور پھر بھیڑ خاص کر اندر والی مارکیٹیں جو کلوز جگہ ہوتی ہیں، جیسے کمرے ہو گئے، ہال ہو گئے، یا بند مارکیٹیں ہوں گی جو جہاں پہ وینٹیلیشن کم ہوتی ہے، یعنی ہوا کا آنا جانا کم ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر بھیڑ ہوگی اور یہ لوگ وہاں پہ جائیں گے تو ان کو پھر زیادہ چانس ہوگا یہ کورونا وائرس کے انفیکشن کا، کیونکہ اتنی بھیڑ میں کوئی پتہ نہیں چلتا
کہ کس کو انفیکشن ہے اور کس کو انفیکشن یہ کورونا وائرس کا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھیڑ میں قریب بھی ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے، جب لوگ کھانسی کرتے ہیں، چھینکتے ہیں یا زور سے باتیں کرتے ہیں تو اس سے پھر وہ چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہیں وہ ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر دوسرا بندہ جو قریب ہوتا ہے وہ جب انہیل کرتا ہے، سانس کے ذریعے سے اندر لے کر جاتا ہے، تو اس کو بھی یہ کورونا وائرس انفیکشن ہو سکتا ہے. تو اسی لیے ان لوگوں کو زیادہ بھیڑ والی جگہ اور کلوزڈ جو جگہ ہوتی ہے اندر انڈور جسے کہتے ہیں، وہاں پہ کم سے کم جانا چاہیے. یا تو پہلے اگر کوشش کریں نہ جائیں، اگر جائیں تو پھر اپنے پراپر حفاظتی تدابیر کے ساتھ جائیں، وہاں پھر بھیڑ میں فاصلہ رکھیں اور کم سے کم ٹائم کے لیے وہاں پہ رہیں، اپنا کام کر کے اور پھر فوراً وہاں سے اپنے گھر واپس آ جائیں. اور اس کے علاوہ اگر یہ جو ماسک ہے یہ بھی کافی حد تک بچاتا ہے اس کورونا وائرس کے انفیکشن سے. یہ ڈراپلیٹ ڈائریکٹلی آپ کے منہ پہ نہیں پڑیں گے، جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، اگر کوئی بات کرتا ہے، کھانستا ہے، چھینکتا ہے آپ کے قریب، تو آپ نے جب ماسک پہنا ہوگا تو وہ ڈائریکٹلی آپ کے منہ میں وہ ڈراپلیٹس نہیں جائیں گے. تو اسی لیے ماسک جو ہے چاہے کپڑے کا ہو یا یہ سرجیکل ماسک ہو، وہ کہتے ہیں کہ ماسک نہ پہننے سے پہننا بہتر ہے. کسی چیز سے بھی آپ اپنا منہ ناک جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں. اور یہ دوسرا یہ فاصلہ جب کم از کم 2 میٹر کا لوگوں کے ساتھ رکھیں گے تو اس سے ان لوگوں کو چانسز کم ہوں گے. یعنی پہلے تو یہ بھیڑ والی جگہوں پہ، خاص کر انڈور والی جگہوں پہ جانا نہیں چاہیے. اگر جائیں تو حفاظتی تدابیر جو ہیں یہ جو کورونا وائرس سے بچنے کے ہیں ان کو اختیار کر کے ان کو جانا چاہیے. اس کے علاوہ یہ جو لوگ ہیں جو ہائی رسک لوگ ہیں، ان کو جن کو یہ بیماریاں ہیں جیسے COPD، شوگر، رینل فیلیور، ہارٹ ڈیزیزز، تو ان کو اپنے معالج سے رابطہ رکھنا چاہیے اور اپنے جو بھی دوائیاں یہ لے رہے ہیں یا جس طرح ڈائلیسس ہو رہی ہے وہ متواتر کرتے رہیں. یعنی جو بھی ٹائم پہ اپنا جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی کراتے رہیں، اور اس کے علاوہ جو اپنی دوائیاں ہیں وہ بھی اپنے معالج کے جو بھی انہوں نے مشورہ دیا ہے اس کے مشورے کے مطابق اپنی وہ جو دوائیاں ہیں وہ بھی جاری رکھیں. اسی طرح اگر شوگر والے ہیں ان کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے، تاکہ ٹیسٹ کرا کے اپنے شوگر کو ایک خاص مقدار میں ان کو رکھنا پڑتا ہے، تو وہ اپنے ٹیسٹ بھی اپنے باقاعدگی سے اسی طریقے سے کراتے رہیں. تو یہ جب بیماریوں کا اپنے معالج جس سے بھی آپ علاج کرا رہے ہیں اس کے مشورے سے آپ کرتے رہیں گے تو یہ بھی آپ کی بیماریاں کنٹرول میں رہیں گی. اور دوسرا جو حفاظتی تدابیر آپ اختیار کریں گے تو اس طریقے سے یہ کورونا وائرس کے انفیکشن سے اپنے آپ کو حت الوسع آپ بچا سکتے ہیں. کیونکہ اسپیسیفک کوئی علاج ابھی تک ہے نہیں کہ نہ ویکسین ہے، تو اسی لیے یہ بچاؤ ہی ہمارے ہاتھ میں ایک چیز ہے کہ پریونشن ہم کر سکتے ہیں اور یہ کورونا وائرس سے. اور خاص کر یہ ہائی رسک جو لوگ ہیں ان کو ان حفاظتی تدابیر پہ جب عمل کریں گے تو ان کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. امید ہے کہ یہ جو معلومات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس کو لائک کریں، اور یہ نیچے جو سبسکرپشن کا بٹن دیا ہوتا ہے اس پہ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں، تاکہ یہ آئندہ اس طرح ویڈیوز جو میں اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ کو وقت پہ مل جایا کریں اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں. اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ معلوماتی جو ویڈیوز ہیں یہ شیئر کر لیا کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.